السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں گے نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب، ہے نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی دوست کی طرف سے، اور جناب اعلیٰ آج پھر ہمیں اپنی پیار بھرے ریئیکشنز دینے کے لیے اپنے پیارے دوست، اپنے ملک مین بیبی کے لیے، اپنے ملک مین کے لیے، اور اسی طرح کے یعنی جو آج کل یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ایک مظلوم عورت کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مین ٹو سے کہ اپنی نئی باجی کے لیے جتنی ویڈیوز جو بناتے ہیں کہ جی میرے سے تو غلطی ہوگی اور میں نے یعنی دیکھا نہیں سنا نہیں اور میں اتنے عرصے سے یعنی ایک عورت کو ڈیفیم کرتا رہا، اور جس عورت کو وہ ڈیفیم کرتا رہا ہم اس کو سیو کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور آج جناب یہ اسی مظلوم عورت کو مزید بے قصور ثابت کرنے کے لیے بیچارہ میدان میں آ رہا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں دکھا پا رہا، صرف ویوز کی خاطر لگا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں پیارے بھائی نے ایک وائس چلائی تھی اصغر صاحب کی کہ جی اصغر صاحب نے جس میں یہ بولا تھا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی یہ دونوں بہنیں کبھی بھی مجھے گنہگار ثابت نہیں کر سکتی، یہ دونوں بہنیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہمارے ویورز، دونوں بہنیں مجھے قصوروار ثابت نہیں کر سکتی، یہ کہنا تھا اصغر صاحب کا۔ اور جو وائس انہوں نے چلائی گٹی پٹی سی، جو بھی ان کے پاس آواز تھی کہیں سے ویوز حاصل کرنے کے لیے، جو انہوں نے چلائی فی الحال وقتی طور پر اپنے چینل کو رن کرنے کے لیے، کچھ تھوڑی بہت ویورشپ حاصل کرنے کے لیے، کچھ چند ڈالر کمانے کے لیے، یعنی اتنا ہی یہ کر سکتے تھے۔ خیر، ہم نے یعنی تھوڑا سا میں بزی تھا کل، ایک یعنی ظاہری بات ہے فیملی ہے جی، بچوں کو بھی تو لے کے کہیں باہر دنیا کو، یعنی بچوں کو بھی دنیا دکھانی ہوتی ہے کہ جی بچوں آؤ، آپ کا بھی کچھ ٹائم ہے، کچھ فیملی کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے سلسلے میں یعنی میں کل تھوڑا سا بزی تھا، کوئی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن اپنے ویورز کے لیے جو ہم سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، تو میں نے کل چونکہ چھوٹی سی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے بعد یعنی اپنے روزمرہ کے کام کا جو میں لائیو بھی نہیں کر سکے، تو آج میں نے سوچا کہ چلیں ان کی اس وائس کا بھی تو جواب دینا چاہیے نا جی، جس میں یہ بول رہے ہیں بقول ملک مین بیبی صاحب کہ جی اصغر تو کہہ رہا ہے کہ دونوں بہنیں مجھے میرے اوپر جرم ثابت ہی نہیں کر سکتی، یعنی میرے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتی۔ تو اس بات کا جواب ہم دیتے ہیں کہ جناب ملک مین صاحب، آپ کے جو ایکس بہنوئی تھے اصغر رئیس، یعنی پہلے سلمہ یاسین آپ کی بہن تھی نا، تو اس حساب سے اصغر رئیس آپ کے سابقہ بہنوئی ہوئے۔ آپ کے ایکس بہنوئی صاحب نے جو مجھے بات بولی تھی ستارہ یاسین، بینگ اے ستارہ یاسین سپورٹر کو، کہ جی کیا معاملات تھے اور کیا معاملات کس ٹائپ پہ چلے، اور اس میں ایم ایف کے خان صاحبہ نے جو ان کی ہیلپ آؤٹ کی، جو بیچاری آج کل مسلوم بن کے اور جو ہوتے ہیں نا اقبال جرم کر کے سچی سویتری بن کے سائڈ پہ ہوگی، تو ایم ایف کے صاحبہ نے ان کی کس مرلے میں کیا ہیلپ آؤٹ کی تھی، کیا چیز انہوں نے ریموو کی، سی سی ٹی ویز ریموو کروائی ہیں انہوں نے کس کے ساتھ مل کے، اصغر صاحب کے ساتھ مل کے سی سی ٹی ویز ریموو کروائی، کیونکہ ستارہ کا اور اصغر کا آپس میں بات چیت ہوتی تھی۔ انہوں نے بولا کہ جی کہیں زاہد خان جیسے بندے مہران ہوٹل سے یا اس ٹائپ کے ہوٹلوں سے جا کے وہ سی سی ٹی ویز حاصل نہ کر لیں، کیونکہ پاکستان ہے تو یہ لوگ تو نکل پڑتے ہیں تو کون بندہ ہے جو ہماری ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ تو پھر بی بی پٹارا نے بولا کہ جی ہاں ایک ہے میری درباری جو یہ تمہارے ساتھ جا کے تمہاری مدد کرے گی اس میں، اور وہ جا کے وہ سی سی ٹی وی سے ریموو کروائے گی۔ اب باتیں کھلیں گی تو پھر کافی ساری باتیں کھلنی چاہیے نا، ہمارے اینڈ پہ بھی تو بہت سی باتیں ہیں نا، کیونکہ ہم تمہاری اب کی بہن کے سپورٹر تھے دین، صحیح ہے؟ تو وہ سی سی ٹی ویز کس نے ریموو کروائی وہ بھی جناب اصغر صاحب بتا رہے ہیں۔ جناب سب سے پہلے تو آپ یہ سی سی ٹی ویز کی جو اقبالیہ جرم ہے جو انہوں نے قبول کیا کہ جی سی سی ٹی ویز کس نے ریموو کروائی، جناب وہ سنیں۔ ایک زنا ہوا ہے، جب وہ میں کہہ رہا ہوں میں نے زنا کیا ہے، میرے پاس سارے پروف ہیں۔ ایک منٹ پہلے میری پوری بات سننا، میں نے جب کیا ہے سارا کچھ کیا ہے، سارے پروف ہیں، ٹھیک ہے؟ مریم فاس کو پروف مٹانے میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے، ابھی پوری بات سننا میری۔ اس کے بعد تم لوگ جو میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر الزام لگا، اس کے اوپر ایسی روسٹنگ کرو گے، میں برداشت کروں گا؟ نہیں، کبھی تم کہہ رہے ہو زنا ہوا نہیں، کبھی تم کہہ رہی ہو زنا ہوا ہے، پھر پروف بھی مٹ گئے ہیں۔ زید خدا کی قسم میں نے ابھی اچھا، یہاں پر آپ لوگوں نے یہ وائس تو سن لی ہوگی کہ جی سی سی ٹی ویز ایم ایف کے صاحبہ نے ساتھ ہو کے اصغر رئیس کے
ये रिमूव करवाई थी होटल से। अच्छा, यहाँ पर तो एक चीज यानी खुद से ही यानी इनके साबका बहनोई ने, इनके एक्स बहनोई ने ये बता दिया कि जी वो होटल्स में गए और वो इनकी जो अब की बहन है उनके साथ यानी वो वहां पर मिलते रहे, और जो कुछ भी उनके अंदर मामलात थे वो खुदा बेहतर जानता है, और इनको भी बेहतर पता है, और इस साहब को भी पता है, छोटे मिल्कमैन बेबी को ना। तो अब आ जाते हैं जी कि इन्होंने जो वॉइस चलाई थी जिसमें इन्होंने बड़े शाहाना अंदाज से जनाब ये बात बोली की थी, ये देखें जी मेरा जो एक्स बहन हुई है ये बोल रहा है कि जी ये दोनों बहनें तो कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा रिएक्शन या मेरा जो मिशन है ये इन दोनों पार्टियों से थोड़ा सा हट के मैंने रियलिटी लोगों को दिखानी है, साबित करनी है थ्रू कोर्ट्स, ना कि वाईटी के ऊपर व्यूज हासिल करने के लिए। अगर व्यूज लेने होते तो आप मेरा चैनल देख सकते हो कि मैं पिछले तकरीबन 15-20 दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा। मेरे चैनल के ऊपर इस कंट्रोवर्सी की एक आधी वीडियो भी आपको नजर नहीं है। इक्का दुक्का को वीडियो बीच में मजबूरी में को बना दें तो बना दें, अदरवाइज मैं वीडियो ही नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर यानी बिल्कुल ही काम ही मैंने छोड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग कोर्ट्स के अंदर हैं, हम लोग अपने अदलिया से इंसाफ लेने की पोजीशन में पहुंचे हुए हैं। खैर, बात लंबी हो जाएगी। आते हैं जनाब मलिक के जो इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा तीर एक मारा था कि असगर की वॉइस चला के और बड़े लोगों से जनाब बल्ले बल्ले और भाई जी जनाब मिल्कमैन साहब ने तो आज अखीर कर दी और फलां कर दी, तो फलां कर दी, टमकां कर दी। तो उसके बारे में जनाब इन्हीं के साबका बहनोई साहिबा क्या कह रहे हैं, ये मुलाहिजा कीजिए। सारा केस ही मैं देख रहा हूँ अभी। ओ भाई हो ऊपर कोई नहीं केस करती है। ओ भाई हो जिसने ठंडा, जब मर्द ने किसी को ठंडा किया हो ना, वो औरत कभी भी केस नहीं करेगी। उसे पता है वो वाकई मर्द है और वो ठंडा करके गया है, तो वो औरत कभी भी केस नहीं करेगी। ओके जी, आपने ये भी देख लिया कि जी इनके एक्स बहनोई साहब क्या कह रहे थे, क्या फरमा रहे थे। अब आ जाते हैं कि जी नैना अकबर के बारे में ये बात बोली कि जी वो एडिटिंग एक्सपर्ट हैं, कोई इस टाइप की जो बातें हैं, तो वो नैना ने आज अपनी वीडियो में क्लियर किया, और ये खुद बंदा यानी ये बात बोल रहा है कि मुझे याद नहीं पड़ रहा। देखो शात्रपुना देखो इस बदयानत इंसान का कि ये खुद कह रहा है वीडियो में कि जी मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ये किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी या किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये नैना ने बात की है। लेकिन बस वो छोटी सी बात में 2-3 बातें इन्होंने निकाली हैं बड़ी जरूर, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये बात बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी नैना ने इनके साथ। लेकिन चूंकि इन्होंने व्यूज लेने हैं, खुद को शरीफ साबित करना है कि यही बंदा पिछले 1 साल से अपनी इस बहन को डिफेम कर रहा था। खुद इसने यानी इकबाल जुर्म किया कि जी मैं तो डिफेम करता रहूं जी सितारा यासीन को, पूरा 1 साल मैंने डिफेम किया, और अब मैंने सोचा कि मैं सलमा यासीन को डिफेम करूं और चंद $1 कमाऊं इस कंट्रोवर्सी से। और चूंकि कमा भी रहा है, पिछली जाके इसकी वीडियोस के व्यूज देखें, 0, कोई इतने खास व्यूज नहीं है, 2-3 हजार, 1500, 2000, बस यही व्यूज आ रहे थे। अब इसके व्यूज 15,000, 20,000, 25,000, 35,000। मीन किसटे कि धंधा है पर गंदा है, माल आ रहा है और कमा रहा है। लेकिन इस बार ये माल कमाना इसकी गली की बन गई हड्डी। सलमा यासीन ने इसके ऊपर केस ठोक दिया, उन्होंने यानी कोई बातचीत, उनकी केस के मराइल काफी उनके हो चुके हैं और इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, उसी की तरह जो इसकी बहन है या जो इसकी बहन के कारिंदे हैं तो माफी शाफी की तरफ जाएंगे कि जी हमें तो माफ कर दिया जाए, तो हमने तो गलती की जी, हमसे तो बड़ा गुनाह हो गया, फलां हो गया, टमका हो गया। इस हद तक ये जाएंगे और जाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि केस ना हो कि बेचारा दूध बेचेगा या केसेस को हैंडल करेगा, मुश्किल काम है इसके लिए। केसेस वाकईतन मर्दों के ऊपर होते हैं और मर्द ही केस देखते हैं, लेकिन मैंने कल भी बोला था कि औरतों के ऊपर भी होते हैं, औरतें भी केसेस में आती हैं। अगर वो क्रिमिनल माइंड की हो, मुजरमाना ज़हनियत की हो, तो वो बिल्कुल जनाब इस केसेस में आती हैं। और इस चीज का हम जनाब आपको पहला जो एग्जाम्पल है वो इंशाल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को थ्रू नोटिस आपको दिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जी औरतों के ऊपर भी केस होते हैं और किन औरतों के ऊपर केसेस होते हैं। ये भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंडे को या ट्यूसडे को हमारी कम्युनिटी में या इसी तरह की वीडियोस में मैं वो नोटिस दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर केसेस किए हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर रगड़ाई की काम शुरू किया हुआ था, तो वो भी इसी तरह के ही सिमिलर केसेस में वो खुद भी मुल्जिम है। क्या है? मुल्जिम वर्डिंग बोलने का इनको बहुत शौक है, तो रब ने हमें भी मौका दिया कि अब हम भी इनको मुल्जिम करके ही मुखातब किया करेंगे और इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स की तरफ से इनको
کافی ساری داد رسی ملے گی کہ یہ کیسے، یعنی جو ایک کیس عدالت میں لگا ہوا ہے اس کو یوٹیوب کے اوپر اتنے دھڑلے کے ساتھ آ کے کیسے ایک عام پاکستانی کو گنڈا، ریپسٹ اور فلاں ٹمکان اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اوبیسلی جواب دینا چھوڑا ہوا ہے. اور اس کی یعنی زندہ مثال یہ ہے کہ ان کی واچنگ جو ہے لائف سٹریمز کی وہ 17-18 لوگوں کی رہ گئی ہے، کیونکہ ہم ان کا کنٹینٹ تھے، یہ ہمارا کنٹینٹ نہیں تھے. ہم نے ان کو ڈسکس کرنا چھوڑا ہوا ہے اور بھی تلملا رہے ہیں. اور ان کے کچھ ایجنٹ بھی جو ہیں، جو دائیں بائیں سے، کون ہے جی، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، خام خام میں ستارہ یاسین، سلمہ یاسین اور زاہد خان کے ٹائٹل لگا کے سٹریم یارڈز کر رہے ہیں چند ایک ویورشپس کے لیے. اور ہر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو رپلائی نہیں کر رہے، ہم ان کو بھی اس یعنی گھاس تک نہیں ڈال رہے، نہ وہ اس قابل ہیں کہ ہم ان کو یوٹیوب کے اوپر آ کے اتنی یعنی ان کو پروٹوکول دیں کہ جناب اعلیٰ آپ نے ہمارے بارے میں بات کی تو آپ کی تو ایسی کی تیسی کر دیں گے. ہم نے بھی یہی سوچا کہ چلیں جی، گلی سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے تو 100 بندے باتیں کرتے ہیں، 100 جناب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے یہ وہ کر کے نکل جاتی ہے. تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ اس طرح کے کتے بلے بھونک رہے ہیں تو بھونکنے تو ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے، کنٹینٹ بنا کے ہمیں وہ ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہیں. یا اب تو چونکہ وہ ویڈیوز پہ بھی آ گئے ہیں سٹریم یارڈ سے، یعنی ان کو دیکھا کہ یار یہاں پر تو کوئی بات دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، چلو ویڈیو بنانا شروع کر لیں. چلیں ہم ان کو صرف اتنا ہی بولیں گے کہ بس تب تک لیے اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی منگل کو یا سوموار کو کچھ اچھی نیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.